السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ اس وقت ایک ایسی سیکیورٹی ری الائنمنٹ کے عمل سے گزر رہا ہے جہاں سفارتی بساط پر جاری چالیں اور عسکری صف بندی دونوں ہی بیک وقت اپنا رخ متعین کر رہی ہیں۔ رائٹرز، بی بی سی، الجزیرہ، فاکس نیوز اور CNN جیسے عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق پاکستان اس وقت واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک خاموش پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد نے امریکی انتظامیہ کی اہم تجاویز تہران تک منتقل کر دی ہیں، جس کے بعد ترکیہ اور پاکستان کے نام ممکنہ مذاکراتی مراکز کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ یہ اہم پیش رفت اس بات کی دلیل ہے کہ خطے کی بڑی قوتیں براہ راست تصادم کے بجائے ایک اسٹریٹجک توازن کی تلاش میں ہیں۔ سفارتی بساط پر لیکن نظر آنے والی بظاہر خاموش چالوں کے برعکس عسکری اور سیاسی ترجیحات کا ٹکراؤ تاحال برقرار ہے، جو اس پورے عمل کو کسی بھی وقت ایک نیا رخ دے سکتا ہے۔ ایک طرف پینٹاگون کی جانب سے 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے ہزاروں فوجیوں کی مشرق وسطیٰ میں ممکنہ تعیناتی یہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ مذاکرات بذریعہ قوت کی پالیسی پر گامزن ہے، تو دوسری طرف ایران کی عسکری قیادت نے ان مذاکراتی دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ایران کے مرکزی فوجی ہیڈ کوارٹرز خاتون النبیہ کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری کا یہ سوال کہ کیا امریکہ اب خود ہی اپنے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، واشنگٹن کے لیے ایک سخت سفارتی پیغام ہے۔ ایرانی موقف واضح ہے کہ جب تک تہران کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، نہ تو تیل کی قیمتیں مستحکم ہوں گی اور نہ ہی خطے میں پرانا نظام بحال ہوگا۔ ایرانی فوج کے ترجمان کے مطابق ہم جیسے لوگ تم جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ سخت الفاظ ایک دوسرے پر عدم اعتماد کی گہری خلیج کی نشاندہی کرتے ہیں جو تاحال دونوں ممالک کے درمیان موجود ہیں۔ پوری صورتحال میں اس سب سے اہم پہلو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی داخلی مقبولیت کا ہے، جو حالیہ سروے کے مطابق 36% کی نچلی سطح پر آ چکی ہے۔ امریکی عوام کی 61% اکثریت اب کسی بھی نئی جنگی مہم جوئی کے خلاف ہے، جو وائٹ ہاؤس کو سفارتی حل نکالنے پر مجبور کر رہی ہے۔ پاکستان کے لیے ناظرین یہ مرحلہ سفارتی آزمائش اور اسٹریٹجک دونوں اپرچونٹیز ہی ہیں۔ جہاں ترجمان دفتر خارجہ نے غیر مصدقہ معلومات اور قیاس آرائیوں پر قابو پانے کی ضرورت پر زور دیا ہے، وہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے حالیہ رابطہ پاکستان کی اس فعال سفارتکاری کا حصہ ہے، جس کا مقصد خلیج ممالک کے تحفظات کو دور کرنا اور خطے میں اتحاد کو برقرار رکھنا ہے۔ سعودی عرب نے ان رپورٹس کی بھی سختی سے تردید کی ہے کہ وہ کسی فوجی مہم جوئی کا حامی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ریاض کی ترجیح بھی اب استحکام اور معاشی ترقی ہے۔ تمام تر صورتحال اس میں اہم سوال یہ پیدا کرتی ہے کہ کیا ایرانی عسکری قیادت یہ دو ٹوک پیغام کہ ہم جیسے لوگ تم جیسے لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے محض ایک اسٹریٹجک دباؤ ہے، یا واشنگٹن اور تہران کے درمیان مفاہمت کی تمام راہیں اب بند ہو چکی ہیں؟ کیا پاکستان اور ترکیہ اس مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کا سفارتی حل نکالنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اور کیا ایران کے ساتھ جنگ کے بعد صدر ٹرمپ کی مسلسل گرتی ہوئی مقبولیت انہیں اس جنگ کے حوالے سے کسی بڑے فیصلے پر مجبور کر سکتی ہے؟ انہی تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ آج ہمارے ساتھ ریاض سے سینئر تجزیہ کار خالد المعینہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور تہران میں صحافی جان حسین تجزیہ کار ہیں، وہ بھی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھوڑی دیر میں واشنگٹن سے بھی ایک مہمان ہمیں جوائن کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں جو تہران سے ہمارے صحافی ہیں جان حسین، ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ جان، سب سے پہلے بتائیے گا کہ ایک پروپوزل جو ہے وہ سننے میں آیا کہ پاکستان کی جانب سے فارورڈ کیا گیا، جو امریکہ کی جانب سے شرائط آئی تھیں اس کو تہران کی طرف فارورڈ کیا گیا ہے۔ انیشل رپورٹس پریس ٹی وی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ فی الحال انہیں ریجیکٹ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ منصور صاحب، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ میں نے یہ سٹیٹمنٹ آنے سے دو گھنٹے پہلے اپنے چینل پہ بھی لگا دیا تھا واٹس ایپ کے، اور 1 گھنٹے پہلے ٹویٹر پہ بھی میں نے لگا دیا تھا۔ دیکھیں، پہلے سے میں کہتا ہوا آ رہا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا شوز میں کہ نیگوسیشنز نہیں ہو رہی، نہ کوئی پلان ہے نیگوسیشنز کا، اور بالکل پاکستان نے بہت اچھا کردار نبھایا، اور کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ملکوں کو کہ جنگ بند ہو کسی طریقے سے۔ لیکن ایران انفارچونیٹلی جو ہے وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہے، اور جو اب ڈیمانڈز دی ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھیں 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم اپنے وقت پہ جنگ ختم کریں گے اور اپنی کنڈیشنز پہ جنگ ختم کریں گے اگر کریں گے تو۔ دوسری چیز جو ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لیکن ایکسپلین اس کو نہیں کیا جا رہا، اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ ایران ڈیمانڈز کمپریہنسو اینڈ ٹو دا وار اکراس آل فرنٹس انکلوڈنگ اگینسٹ آل ریزسٹنس گروپس۔ تو نہ صرف ایران کے ساتھ جنگ ختم کی جائے بلکہ حماس، حزب اللہ، ہوتی، حشد الشعبی، جو بھی PMU کے امبریلا کے انڈر فورسز آتی ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ختم کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو 4-5 نکات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں موجود۔ تو یہ ایران اس وقت ڈو اور ڈائی سچویشن میں ہے، ریگارڈلیس آف آل دا کاسٹ، جتنی بھی کاسٹ ان کے اوپر آ رہی ہے اس کا کوئی میٹر نہیں ہے۔ سب سے بڑی کاسٹ یہ ہے کہ
ابھی اگر ایران سیز فائر کر لیتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ امریکہ 3-4 مہینے بعد دوبارہ حملہ نہیں کرے گا؟ اور یہ سب کو پتا ہے منصور صاحب کہ 2 دفعہ یہ نیگوشیشن کے بہانے سے حملہ کر چکے ہیں، اور اس دفعہ جو پیرا ٹروپرز اور مریض کی ڈپلومنٹ جو کی جا رہی ہے، سب کو پتا ہے کہ ایک بڑے حملے کی تیاری امریکہ کر رہا ہے، اور نیگوشیشن جو ہے وہ صرف بہانہ ہے۔ خالد المینا صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی، ایران نے انیشلی جو ہے جو ایک 15 جو شرائط آئی تھیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آئی تھیں، اسے تو فی الحال خبر یہی آ رہی ہے، رپورٹ یہی آ رہی ہے کہ اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، یا عام طور پہ انیشلی جب ایک ٹیبل کے اوپر ایک رکھی جاتی ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، تو ظاہری بات ہے فرسٹ تو ریجیکشن ہی ہوتی ہے، اس کے بعد نیگوشیشن سٹارٹ ہوتی ہیں؟ کین وی سے کہ نیگوشیشنز ول ناٹ گو آن، یا آپ کے خیال میں the room is still there؟ یہ جو آپ نے کہا 15 پوائنٹ نیگوسیشن، میں اس پر پڑھا بھی ہوں۔ آئی تھنک دیر شوڈ بی سم کائنڈ آف نیگوسیشن۔ آئی ایگری کہ جو حملہ ہوا، جو رمضان میں حملہ ہوا، اٹ مائٹ ایون گو ٹو حج، یعنی یہاں لوگ پریشان ہیں کہ یہ کنٹینیویشن آف دا وار unnecessarily is not good for the region۔ جیسے لوگ نے افغانستان میں کیا، عراق میں کیا، سیریا میں بم پھینک کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو پین اور سفرنگ یہ ہمارے ریجنز میں ہوتی ہے۔ سو آئی تھنک دیر شوڈ بی نیگوسیشن ٹو اسٹاپ دا وار، اینڈ آئی تھنک ایران فرام اٹس سائڈ آلسو شوڈ شو سم فلیکسیبلٹی، کیونکہ آپ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ کافی انپریڈکٹیبل آدمی ہے ٹرمپ۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں بھی امریکہ میں اینٹی وار پروٹیسٹ، اینٹی وار کے جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی میں، پالیٹکس میں، اکنامکس میں، اس کو آپ اپنا ایک کوئی گڈ ول بتائیں، سو اٹ ول ہیلپ پٹ مور پریشر آن ٹرمپ، کیونکہ ٹرمپ آج کل انکنٹرولڈ، انچیکڈ ہے۔ سو میرے خیال میں ایٹ لیسٹ دے شوڈ ہیو۔ ٹرمپ نے ایک بات کہا، آئی واز اسمائلنگ، کہ اور میں سالوں سے، کہ واٹ ایران نیڈس از اے گڈ پبلک ریلیشن پروگرام، یعنی جو آپ جب بات کرتے ہیں تو اٹ شوڈ بی فلیکسیبلٹی، اور اس میں اس قسم کے ہو کہ گیو اینڈ ٹیک ہو۔ ٹھیک ہے، وی ایگری جو ہو رہا ہے پورے ریجن پر، یہ کولیٹرل ڈیمیج جو کوشش کر رہے ہیں کہ سب سٹیٹس ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے، اسرائیلی ایکسپینشن، attacks on Gaza, attacks here and there. I think these have to stop. Yes, but right now I think Iran اپنے فیسلٹیز، انفراسٹرکچر، ہر چیز کو بچانے کے لیے I think they should show some kind of confidence in negotiations. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس وقت واشنگٹن سے سینئر تجزیہ کار ہیں فیض رحمان صاحب، وہ بھی اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر اس وقت کیا اس وقت سوچ و بچار جاری ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ فیض صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فیض صاحب، ایران کی جانب سے تو ریجیکشن آ رہی ہے 15 شرائط جو امریکہ کی جانب سے پاس آن کی گئی تھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ the talks are over، یا ابھی بھی اس کے اندر کوئی لچک موجود ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ بارگننگ ہو سکے ان نیگوسیشنز کے اندر؟ دیکھیے منصور، اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے میڈیشن شروع کی اور جنہوں نے رضامندی ظاہر کی، تو وہ تو اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا مطلب پاکستان اور امریکہ کی طرف ہے کہ پاکستان نے ابھی اس چیپٹر کو کلوز نہیں کیا، وہ ابھی بھی ظاہر کوششیں جاری ہیں۔ ادھر سے امریکہ نے مسلسل، بلکہ یہ تو یہاں ٹرمپ جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ایرانینز ہم سے بات کرنے کو تیار ہیں، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ، انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان دو ایٹ لیسٹ جو اس وقت ایک میڈیٹر یعنی پاکستان جو ظاہر جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس وقت پورے پروسیس میں، اور خود امریکہ، اگر دونوں اس بات کو ابھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اٹس اوور، اٹس ڈن، اٹس فنشڈ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیدیں تو ضرور قائم ہیں۔ لیکن دیکھیے اس میں جو ایران نے جو آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ کیا ہے، وہ 15 شرائط نہیں ہیں، وہ ایک 15 نکاتی منصوبہ ہے۔ یہ ہمارے پاس تھوڑا سا ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ نے 15 ڈیمانڈز کی ہیں یا 15 ایسے نکات پیش کیے ہیں جس سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پر وہ پورا عمل کرے۔ وہ ایک 15 نکاتی منصوبہ ہے جس میں 3 اب تک تو پبلک ہوئے ہیں غالباً، باقی میری نظر سے نہیں گزرے، ڈسپائٹ واشنگٹن پوسٹ کی بھی آج خبر ہے، کل نیو یارک ٹائمز کی بھی تھی، بلکہ ہمارے ایک مبصر ہیں مشہور، ان کا بھی اس میں آج کوٹ شامل ہے واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ایک اس منصوبے کو پوری طور پر منظور نہیں کیا ایران نے، اور نہ ہی ابھی یہ طے ہوا ہے، جو آج کی جو خبر ہے وہ یہ کہ واقعتاً
ایک وینیو یعنی ایک مقام بھی طے پا چکا ہے، تو وہ بھی اٹس آلسو این اوپن کویسچن. لیکن فیض صاحب اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ہے جو ایک 5 دن کی ڈیڈ لائن ہے، ہم آہستہ آہستہ وی آر انچنگ ٹوورڈز دیٹ، وہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، بیکاز آبویسلی یہاں پہ تمام لوگوں کے ذہن میں یہی ہوگا کہ 5 دن کے بعد جو ہے دوبارہ اس جنگ کا آغاز ہو جائے گا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ونڈو دی ہوئی ہے، ایران ڈزنٹ گریب اٹ، تو چیزیں دوبارہ اسکیلیٹ ہو جائیں گی. منصور دیکھیں اگین دو باتیں، ایک بات ہے جو 5 دن کی ونڈو ہے، جنگ تو اس وقت جاری ہے، یہ تاثر غلط ہے کہ کوئی سیز فائر ہوا ہے. دونوں طرف سے، تینوں طرف سے حملے جاری ہیں. ایران بھی حملے کر رہا ہے، کل بھی کافی ڈیمیج ہوا ہے ٹیل اویو میں اور دوسرے علاقوں میں. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بھی مسلسل ابھی ہٹس کر رہے ہیں وہاں پر. تو جنگ تو نہیں رکی، اس کی شدت میں تھوڑی بہت کمی ضرور آئی ہے لیکن ابھی رکی نہیں ہے. اب یہ جو 5 دن کی جو ڈیمانڈ ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہاں کے جو حالات ہیں منصور، اس کی وجہ سے شاید ضرور کوئی نہ کوئی ایک بریک تھرو ہوگا، کیونکہ اب امریکن اکانومی، امریکن پالیٹکس خصوصاً، اور یہاں پر جو ایک قسم کا جو طوفان مچا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے لیے اور ریپبلکن پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا پبلک ریلیشننگ اور پولیٹیکل نائٹ میئر ہے، اور یہ اس کو برداشت نہیں کریں گے. ایران تو شاید یہ سب کچھ اپنا نقصان برداشت کر کے تھوڑا بہت آگے بڑھتا رہے، بہت بڑا ملک ہے، لیکن امریکہ کی ورلڈ اکانومی اور امریکہ پر جو پریشر ہے اس کے اپنے الائز کا، جس میں ظاہر ہے کہ گلف اسٹیٹس ہیں، جاپان ہے، اور دیگر جو یورپین ممالک ہیں، تو اس سے لگتا یہی ہے کہ 5 دن کے اس جو گیپ کے بعد بھی چیزیں شاید کچھ بہتری کی طرف جائیں گی. میں نہیں سمجھتا کہ اٹس اے ڈیڈ اینڈ ایز آف رائٹ ناؤ. یو ہیو اے ویری آپٹمسٹک اپروچ فیض صاحب. آئی ہوپ آپ کے منہ میں گھی شکر کے جنگ جو ہے وہ اسی طرح ہی بند ہو. لیکن جان، جو جس قسم کی شرائط رکھی گئی ہیں، میں اگر ایک اس کے اندر پوائنٹ، کیونکہ یہ دونوں سائڈ سے اس کا ذکر کیا گیا، دیٹ از دا اسٹریٹ آف ہرموز. امریکہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس کو ایک تو سب سے پہلے کھولا جائے، اور دوسرا اس کا کنٹرول جو ہے وہ شیئرنگ کے اوپر ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو جرنلسٹ سے بات کرتے ہوئے بھی یہ کہا کہ می اینڈ دا آیت اللہ وی آر گوئنگ ٹو ورک آن دیٹ، اور ہم دونوں مل کے اسے کنٹرول کریں گے. جبکہ ایران اس کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو ہماری اس کے اوپر جو خود مختاری ہے، ہمارا جو اس کے اوپر رائٹ ہے، اسے آپ کو ہولی سولی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اب یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے، یہ تو ایک ایسا سٹیکنگ پوائنٹ ہے کہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظریں اس چھوٹی سی اسٹریٹ کے اوپر جو ہے اس وقت پھنسی ہوئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک پیدا کر سکتا ہے یا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ آئندہ اس کو اس طرح بند نہیں کیا جائے گا اور اس کو انسٹنٹلی کھول دیا جائے گا؟ منظور صاحب، فلیکسیبلٹی وہاں پہ ہوتی ہے یا وہاں دکھائی جاتی ہے جہاں سامنے والی سائڈ سے سرٹنٹی ہو. ایک انکنٹرولڈ میڈیٹر یا انکنٹرولڈ اپوننٹ کے ساتھ آپ فلیکسیبلٹی نہیں دکھا سکتے، اسپیشلی جب وہ پہلے بھی نیگوشیشنز کی آڑ میں حملے کر چکا ہو. جہاں تک اسٹریٹ آف ہارموز کی بات ہے، میری معلومات کے مطابق اسٹریٹ آف ہارموز کا چیپٹر کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے پوری دنیا کے لیے فار ایور اکارڈنگ ٹو ایران. کیونکہ جیسے سوئز کینال یا باسفورس یا پیناما کینال چارج کرتا ہے، ویسے ایران بھی اسٹریٹ آف ہارموز کی جو میریٹائم باؤنڈری ہے اس کے حساب سے اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے چارج کرے گا، جو اس نے نہیں کیا اتنے سالوں. تو ایران کے لیے تو وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. ٹرمپ صاحب تو خیر یہ بھی کہہ رہے تھے، آپ نے ٹرمپ کا ذکر کیا، وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے پوری نیوی تباہ کر دی ہے، پورا لانچر تباہ کر دیا، سب کچھ تباہ کر دیا ہے. تو آ جائیں، لے لیں اسٹریٹ آف ہارموز سے اپنے ایک ایرانی کہتے ہیں کہ آپ 1 ملی میٹر بھی تیل لے کے چلے جائیں. تو ایران کی نظر میں تو دے آر ایٹ اے اسٹرانگر پوزیشن اینڈ دے آر وننگ دا وار. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایرانی جب یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ جنگ جیت رہے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کسی بھی جگہ پہ فلیکسیبلٹی دکھائیں گے. اسپیسیفکلی وین پچھلی نیگوسیشن کے اندر انہوں نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی تھی. عمان نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. اور اسٹریٹ آف ہارموز کی بالکل دنیا کی نظر ہے، لیکن جو ممالک جن کا ٹرمپ نے نام لیا پچھلی اسپیچ میں اور بولا کہ یہ 3 ممالک، عرب ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں جنگ کے اندر اور ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، تو یہ ساری سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے ایران نے اور بھی کہہ دیا ہے کہ نہیں جی، تیل کسی کا جو ہے وہ یو ایس اور ان کے جو ایلائی سپورٹ کریں ان کا تیل نہیں جانے دے گا ایران. تو the position from Iran is clear. Unfortunately ایران کی پوزیشن کو کوئی نہیں دیکھتا. لوگ جو ہیں وہ دوسری ایکسیوز، واشنگٹن پوسٹ، ساری چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن جان، ایک ایسا ارینجمنٹ، جس طرح آپ نے سوئس کنال کی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں، this has never been done نا، ماضی میں تو کبھی نہیں ہوا. اب اگر ایران اتنی ہارڈ پوزیشن اس اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر لے گا تو مطلب بہت سے ممالک ہیں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کویت، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سعودی عرب، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ادر کنٹریز ایز ویل، وہ آپ کے چلیں امریکہ مانے نہ مانے، وہ کنٹریز مان جائیں گی کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو جو ہے وہ ایک پیسج پرائس جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں.
जी आई थिंक मतलब ये नॉर्म रहा है जो इंटरनेशनल लॉ की जूरिस्प्रूडेंस में है, मैरीटाइम बाउंड्रीज में मुल्क जो है वो चार्ज करते हैं अपनी पैसेज वे को ईजमेंट, इसको इंटरनेशनल लॉ में ईजमेंट्स कहते हैं। तो बिल्कुल ईरान जो है वो उसको कर सकता है। और ये जिन भी ममालिक की आपने बात की मंसूर साहब, दीज आर द कंट्रीज जो ट्रम्प ने खुद कहा है कि उनकी सपोर्ट कर रहे हैं जंग में और अटैक्स वहां से हो रहे हैं। तो ईरान इसको बिल्कुल लेजिटिमेट समझता है कि चार्ज करे। व्हाट्स रॉन्ग विद इट? मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें कोई चीज़ गलत है। खालिद महीना साहब, आपके ख्याल में अगर इस तरह की पेमेंट्स की डिमांड ईरान की तरफ से आती है कि जनाब जो बाकी खलीजी ममालिक हैं वो इस तरह की पेमेंट्स करना शुरू करें, अगर उन्होंने ऑयल यहाँ से लेके जाना है, वुड दे बी विलिंग टू डू दैट? Well, it's not clear. I don't think so. They will be willing. This will be bilateral and trilateral relationship. क्योंकि ये हुआ नहीं। अगर ईरान को करना था तो right from the time of the Shah, Suez Canal, जब से Suez बना, they are charging Panama Canal, charging Bosphorus में। ये suddenly जो नया dimension हुआ पूरे खेल में, तो इसके लिए तो काफी new rules and new optimistic features should be done. लेकिन जो वो आप लोग उसका बात कर रहे थे 15 पॉइंट्स, आई थिंक इट हैज टू बी, जैसे आपके प्रीवियस स्पीकर ने कहा कि देयर हैज टू बी कॉन्फिडेंस फ्रॉम बोथ साइड्स, क्योंकि ईरान वाज टॉकिंग टू यूएसए, फिर यूएसए ने उनको अटैक किया, फिर ईरान ने आके दो तीन और डायमेंशंस डाले जो ये जो अदर कंट्रीज को रीजन में, जो मेरे ख्याल में अमेरिकन चाहते थे। और अमेरिकन के जो वो जो इनको कंट्रोल करते हैं नेतन्याहू और ये, दे वांट कंप्लीट कंफ्यूजन, कंप्लीट डिसअरे, पूरी रीजन में एक दूसरे से लड़े, क्योंकि ग्रेटर इसराइल, आई डोंट बिलीव इन कंस्पिरेसी थियरीज, बस ग्रेटर इसराइल इज अ थ्रेट। और ये ज़ायनिस्ट जो है, वेदर अमेरिका में या इसराइल में, ये वजूदी खतर है, एक्सिस्टेंशियल थ्रेट। So both sides now should have, मेरे ख्याल में अगर ईरान knowing कि वो दूसरे unreliable dialogue partner नहीं है, बस फिर भी through पाकिस्तान, third party, through Italy, through Spain, हाँ, आप UK और इसको फ्रांस को छोड़ दें, लेकिन if there is going to be some negotiation ओपनली, तो मेरे ख्याल में ट्रम्प भी कॉर्नर में आ जाएगा। लेकिन आउटराइट रिफ्यूजल आल्सो इज नॉट गुड फॉर ईरान, क्योंकि इंसान जिद्दी होता है, लेकिन आजकल ईरान भी वीक है। देयर इज सपोर्ट फॉर ईरान इन ईरान आउटसाइड, दूसरे कंट्रीज से जानते हैं कि जो अटैक हुआ रमजान में, इट वाज बायलैटरल अटैक बाय बोथ इसराइल और ये। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जरा सा फ्लेक्सिबिलिटी dialogue में कुछ न कुछ, we don't want them to accept everything, but dialogue is necessary. Oman can be also a useful partner in this whole process. खालिद साहब, एक चीज़ अब तक नोट की गई है कि ये तमाम जितनी भी मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है, इवन दो इनके ऊपर बमबारी भी हुई, बड़े सवेर किस्म के डैमेजेस हुए, चाहे हम मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, कुवैत, इराक, सब जो है वो हिट हुए हैं इस मामले में, लेकिन अभी तक उन्होंने इस जंग में शमूलियत इख्तियार नहीं की है। अगर ये नेगोशिएशंस जो है वो ऑफ ट्रैक चली जाती हैं और कामयाब नहीं होती, इज देयर अ चांस कि वो भी इस जंग में फिर शामिल हो जाएं? मेरे ख्याल में अगर आपका जवाब दूं, सऊदी अरब काफी रिस्ट्रेंट किया है। मैं आई वाज वेरी शॉक्ड, मैंने देखा कि दूसरे एरियाज में बॉम्ब्स फेंके, कुछ हुआ, बट स्पीकिंग अबाउट सऊदी अरेबिया, 2 साल से आई बीन फॉलोइंग, 2.5 साल से हमारे फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान, बिफोर द डिफेंस मिनिस्टर, वो खमेनाई से उनकी मुलाकात भी हुई, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हाजिए जा रहे हैं, वो सब हो रहे हैं, डायरेक्ट एयरक्राफ्ट कमिंग एंड गोइंग। तो ये जो अमेरिका जो बॉम्ब सऊदी अरब पर जो आए, और सऊदी अरब डिड नॉट हैव अटैक बेसिस, ओके, वो दूसरे रीजन्स के बारे, दूसरे कंट्रीज के बारे में बोल नहीं सकता हूँ, यू हैव योर ओन सोर्सेज, बट आई थिंक सऊदी अरेबिया कैन प्ले अ की रोल, एंड इट हैज प्लेड अ रोल। रिस्ट्रेंट है, आप खुद जानते हैं। आपको एक और चीज बताऊं, रमजान में हुआ, अभी हज आ रहा है, ये बदमाश अमेरिकन जानते नहीं व्हाट इज हज, इतने लोग, कितनी ये डिसलोकेशन ऑफ पीपल, लॉजिस्टिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, ये सब इस पर काफी इफेक्ट हुआ है। सो फॉर द अमेरिकन्स इज इन एंड आउट, लेकिन हम लोग जहाँ जो रहते हैं इस एरिया में, इट विल बी अ ग्रेट इफेक्ट फॉर अस, नॉट फॉर नाउ। तो खुदा ना खास्ता अगर कुछ इन्होंने को ड्रैग किया कोई जंग में, एंड आई थिंक सऊदी अरेबिया विल बी स्टैंडिंग straight not to go ahead, तो ये काफी यहाँ डैमेज होगा for years.
فیض صاحب، اگر دنیا کی جنگی تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو ایک بڑی باریک لائن ہوتی ہے بہادری میں اور بے وقوفی میں. اکثر اوقات تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سے حکمرانوں نے بہادری کی لائن کو کراس کر کے بے وقوفی کی لائن میں وہ کئی دفعہ گئے، اور اس کے بعد لیکن پھر ایک اچھے ٹائم کے اوپر رائٹ ڈیسیجن کرتے ہوئے یا ریٹریٹ کیا یا پھر جنگ کو ریپ اپ کیا. ٹرمپ انتظامیہ اس وقت کون سے بلاک کے اندر کھڑی ہوئی ہے، بہادری میں، بے وقوفی میں یا ریٹریٹ کے موڈ میں؟ میرا خیال ہے تمام اسٹیجز پہ ہے اس وقت. اچھا سوال ہے بہت. لیکن دیکھیے اصل جو پہلا ہی مرحلہ ان کا بے وقوفی کا تھا. وہ تو ایک حملہ، وہ ایک ایسا آتا ہے نا جب آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، بہت زیادہ بہادر اور کیپیبل سمجھتے ہیں، اور آپ ایک چیز شروع کر دیتے ہیں، تو ان کا پہلا مرحلہ ہی جو ہے وہ بے وقوفی کا ثابت ہوا ہے. اور ساری دنیا جانتی ہے، اب تو خود یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ظاہر ایک میسو مس کیلکولیشن ہوئی. لیکن دیکھیے جو آپ کا سوال واقعی بہت اہم ہے اور میننگ فل ہے، اور اس میں جو اصل جو اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ اسپیشلی ایران، امریکہ اور اسرائیل کیا اس مومنٹ کو، اس لمحے کو گریب کر پائیں گے جو کہ اس وقت کی ایک لمحہ کہا جائے گا پورے پروسیس میں، کہ وہ اس مومنٹ کو مس نہ کریں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب یہاں پر پینلسٹ متفق ہیں اس بات پہ کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ نیگوشیشنز میں تھے اور ان کو ایک دھوکے میں رکھ کر حملہ کیا گیا، رمضان میں حملہ کیا گیا، اور پھر خالد المائنہ صاحب نے فرمایا کہ اب تو حج بھی آ رہا ہے. تو وہ تمام چیزیں، فیکٹرز، ان عناصر کو ذہن میں نہیں رکھا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایران بہرحال ایک، اگر if you go by the conventional wisdom، کہ ایک ویکر پارٹی ہے، یعنی ایک بہت بڑی سپر پاور کے ساتھ، جس کی ایک میں نہیں سمجھتا کیونکہ لامحدود طاقت ہے لیکن بہت بڑی طاقت ہے. اور ایران کا جو اسٹاک پائل ہے وہ کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہے کہ اس کو رن آؤٹ ہونا ہے، اس کی انوینٹری ختم ہونی ہے. تو کیا ایران اس بات کے لیے تیار ہے کہ is it gonna be a forever جنگ ہمیشہ چلتی رہے گی، یا کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک ایسا مرحلہ آئے گا جب وہ یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اب ہم بس کرتے ہیں؟ کیا وہ مرحلہ اس وقت آئے گا جب وہ سرنڈر کریں گے، جب ان کی انوینٹری رن آؤٹ ہوگی، یا وہ مرحلہ اس وقت آئے گا جب وہ یہ کہیں گے ہاں اب ہم اپنی فیس سیونگ، اپنی عزت نفس برقرار رکھتے ہوئے ایک حل کی طرف بڑھتے ہیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے یہاں بیٹھ کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ اس وقت ایران اپنے عزت نفس کو اور اپنے نقصانات کو مزید بچاتے ہوئے ایک سیٹلمنٹ کی طرف بڑھے، تاکہ صرف یہ دیکھیے اب صرف ایران کا معاملہ نہیں ہے. اب جیسے کہ خود خالد مائنہ صاحب نے فرمایا کہ یہ اگر ضد پر آپ اڑے رہیں گے تو یہ نہ صرف یہ کہ ایران بلکہ ظاہر جو ریجن کے مختلف ممالک ہیں اس میں خود پاکستان کا بھی بہت بڑا دخل ہے، کہ اگر پاکستان بھی اس پورے ایک ریجنل کانفلکٹ میں اور ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ میں اگر گھسیٹا جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دین، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے دین دی آل بیٹس آر آف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو بیوقوفی کا مرحلہ، یقیناً دیکھیے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سر پھرا ہونا بھی ایک اعزاز ہوتا ہے، بعض لوگ سر پھرے ہوتے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے کچھ مل جاتا ہے. لیکن بیوقوفی جو ہے یہ کوئی ذاتی بیوقوفی نہیں ہے، چند لوگوں کی، چند پارٹی کی بیوقوفی نہیں ہے. اس کا خمیازہ، اس کا نقصان کروڑوں، اربوں لوگوں کو، کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اٹھانا پڑے گا، اور یہ صدیوں تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اگر آج ہم فوری طور پر کسی حل کی طرف نہیں بڑھتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ 15 جو نکات کا منصوبہ پیش کیا گیا ہے وہ ہرگز پوری طرح سے قابل قبول نہیں ہو سکتا. وہ ایک سجیسشن ہے، ایک ڈیمانڈ ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر ظاہر ہے کہ کاؤنٹر ڈیمانڈ، کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے. تو اس بال کو رول کر دینا چاہیے، چلنا چاہیے آگے. پاکستان نے اس میں بے پناہ کوشش کی ہے. پاکستان نے اپنا دیکھیے بہت بڑا ایک رسک لیا ہے، اپنا کیپٹل، اپنا پولیٹیکل کیپٹل، اپنا پی آر کیپٹل لگا کر اس معاملے کو آگے بڑھایا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ فیل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بھی اس میں بہت سے خطرات ہیں، بہت سے رسک ہیں پوٹینشیل. تو جی فیض صاحب جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں اس میں ایڈ کر کے اس کے بعد جان سے کویشچن کروں گا، وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کی لیڈرشپ کے اوپر ظاہری بات ہے یہ ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی اگر آپ انڈیا پاکستان کی جنگ کی بات کریں تو یہاں پہ پرائم منسٹر شہباز شریف تھے، وہاں پہ نریندر مودی تھے، بوتھ ایکسپیرینس پلیئرز، بوتھ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹرز. یہاں پہ سچویشن ایران اور امریکہ کے اگر ہم ایک کمپیریزن کریں تو تھوڑی سی ڈفرینٹ اس وجہ سے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اوبیسلی ایک ایکسپیرینس کیمپینر ہیں، وہ کوئی بھی فیصلہ کریں گے، ہی نوز ہاؤ ٹو سیل اٹ ٹو ہز پبلک.
ان کو وہ اچھی طرح آتا ہے, وہ کر لیں گے. وہ اگر ہار بھی جائیں وہ تب بھی بتائیں گے یہی کہ میں جیت گیا ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں, یہ اسی کے اوپر مجھے ووٹ دو. لیکن وہاں پہ ایران کے اندر دیر آر مینی نیو فیسز ناؤ. کیا وہاں پہ, جان the question is to you, کیا وہاں پہ کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ جی these are the concessions we are willing to give to America, اور کہیں اسی ضد میں کہیں وہ نہ تو نہیں کر رہے, یا وہ جو بہادری اور بے وقوفی کی لائن تھی کہیں وہ تو نہیں عبور ہوگی کہ نہیں جی میں اتنا بڑا بوجھ نہیں لوں گا, میں کل کو عوام کو کیا جا کے جواب دوں گا کہ میں نے امریکن شرائط یہ والی کیوں مانی. منصور صاحب, اگر ڈیڈکشن آبزرویشن سے بات کریں, اے پوسٹیریور رائے, اے پرائیور رائے ریزننگ یوز کریں, تو سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی امریکا جیسی سپر پاور کے اوپر بھروسہ کرنا کہ وہ اس کمٹمنٹ کو اپہولڈ کریں گے ریگارڈلیس آف دیئر کمٹمنٹ جو انہوں نے توڑی پوری دنیا کے اندر جو تباہی مچائی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے. تو آئی تھنک سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہوگی. اور ضد کی جہاں تک بات آتی ہے, اگر مورل فورٹیٹیوڈ کو اور اصول کے اوپر کھڑے ہونے کو ضد کہتے ہیں تو آئی تھنک دیٹس فائن. ہم جرنلسٹ ہیں لیکن انسان بھی تو ہیں ایٹ دی سیم ٹائم, اینڈ آئی ہیو مائی اون پرسنل اوپینین اور انالیسز آن اٹ. ایران از فائٹنگ اے پرنسپلڈ وار ان دس میٹر. اور ساری بات یہ ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں, پرنس سلطان ایئر بیس سے بھی اٹیکس آئے ہیں, کنگ فہد بیس سے بھی آئے ہیں. میں نے ٹویٹر کے اوپر اس کے اوپر جنگ شروع جب ہوئی تھی تب موومنٹ بھی دکھائی ہے. تو دا پوائنٹ آف دا میٹر از یس, نقصان ہوتا ہے اور حق کے اوپر کھڑے ہونے کی کاسٹ ہوتی ہے. آپ کو ٹیسٹ ہی تب ہوتا ہے آپ کا جب آپ کسی کا ساتھ دیں اور آپ کو نقصان پہنچ رہا ہو, تب آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ حق پہ کھڑے ہوئے یا نہیں. جب تک نقصان نہیں آتا تب تک جو ہے وہ سب ساتھ ہوتے ہیں. جہاں تک بات رہی کہ ایران کی کمزوری کی, کہ ایران کمزور ہے اور کب تک انٹرسیپٹرز ایران کے چلیں گے یا کب تک میزائلیں چلیں گی, سوال آئی تھنک یہ امپورٹنٹ پوچھنا ہے کہ وہاں سے اسرائیل سے اور امریکہ سے کہاں تک اس کی فوربیرنس یا برداشت یا پیشنس کی حد وہاں پیرامیٹرز ڈرا کرتے ہیں. کیونکہ اگر امریکہ جیت چکا ہے تو نیگوسیشنز کا سوال ہی کیوں ہے ان دی فرسٹ پلیس اگر ایران کمزور ہے تو. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی لاجک آف دیٹ. نئی جو لوگ آ رہے ہیں, نئی جو فیسز آ رہے ہیں, کیا وہ سیز فائر کے لیے اگری کریں گے یا نہیں. ایز آئی سیڈ بیفور, ایران کے لیے یہ ایک ڈو اور ڈائی سچویشن ہے. 47 ایئرز تک انہوں نے سینکشنز بھی دیکھی, انہوں نے 2 جنگیں, پہلے ایران عراق وار, 12 ڈے وار, اور اب یہ تیسری جنگ وہ دیکھ رہے ہیں. ان کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا ایک ملک کے اندر آ کے جس طریقے سے. تو آئی تھنک کہ ان کی پوزیشن ایک الگ طریقے سے, اور ان کے پرسپیکٹو کو ریشنلی جو ہے اگر ہم اسیس کریں تو اگر ایران نے ابھی اپنا سٹینڈ نہیں لیا تو بعد میں جا کے ایران کے اوپر کبھی بھی 3-4 مہینے بعد دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے. اینڈ وی کین کیپ گوئنگ ان لوپ اینڈ لوپ کہ ایران کو بات کرنی چاہیے. بٹ اصل سوال یہ ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. That is the question. اگر کوئی دوسرے ممالک کہتے ہیں تو وہ پہلے ٹوٹ چکا ہے. جب تک بیسس خالی نہیں ہوں گے یا جب تک یہ سٹیپس نہیں دکھائے گا. Answer this question yourself, John. Answer this question yourself. کس کی گارنٹی ایران مانے گا؟ چلیں اس پہ آ جاتے ہیں. کسی سپر پاور کی گارنٹی مانگے گا؟ دیکھیں کسی کی گارنٹی, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ گارنٹیز دلوانے کی پوزیشن میں ہیں انہوں نے پہلے جو ہے وہ امریکہ کو بولا کہ آپ جنگ نہ کریں, اور امریکہ نے بات نہیں مانی. امریکہ تو اپنے لوگوں کی بات نہیں مان رہا. تو اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ جو گارنٹیز فزیکلی ہے کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. ورڈز کے اوپر تو بالکل بھی بھروسہ نہیں ہو سکتا. تو گارنٹی صرف امریکہ ہی دکھا سکتا ہے بائی گوئنگ اوے فرام دا ریجن, بائی ایویکویٹنگ دا بیسز. جو بیسز یہاں پہ رکھے ہوئے انہوں نے جہاں سے حملے ہو رہے ہیں, اور جیسے کہ ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب, قطر, UAE ایکسیلنٹ ونڈرفل ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو بیسز جب خالی کریں گے تو اس کے بعد آئی تھنک ایشورٹی ہوگی ایران کو کہ اب جو ہے وہ حملہ دوبارہ نہیں ہوگا امریکہ کی طرف سے. خالد صاحب, ایک خبر آئی تھی پچھلے 24 گھنٹے میں, امریکن میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوئی کہ جیسے سعودی عرب بھی جو ہے وہ امریکہ کے اوپر یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ جناب اس جنگ کو جو ہے وہ جاری رکھیں. بٹ آج اس کا ڈینائل آیا, ریاض نے اس کا ڈینائل دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم نے جنگ کو پرووک کرنے کے لیے ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. لیکن واٹس دا موڈ اوور دیر؟ کیونکہ میں ایران اور واشنگٹن کے حوالے سے بات ہوئی, لیکن سعودی عرب کے اندر اس وقت کیسا موڈ ہے اس جنگ کو لے کے؟ ڈو دے وانٹ ٹو اسکیلیٹ اٹ, ڈو دے وانٹ ٹو ٹون اٹ ڈاؤن؟ کیا وہاں سے خبریں آ رہی ہیں؟ یعنی اگر آپ آفیشلز اور عوام کو دونوں کو ایک ٹیبل پر ڈال دیں, آپ کو ایک کلیئر میسج آئے گا کہ nobody wants جنگ. جیسے میں نے آپ کو کہا کافی اکنامک اینڈ سوشل ڈیمیج ہوا ہے GCC کنٹریز میں یہاں, اور یہاں they do not want جنگ. آپ جانتے ہیں یہ فرسٹ ٹائم سعودی عرب کی تاریخ میں ویژن 2030 کام ہو رہا تھا, سب جا رہے ہیں, پبلک ٹرنڈ اپ سائڈ ڈاؤن. جو اب کے پاکستانی بھائی جو یہاں آئے 10 سال کے پہلے اور ابھی آئے, a lot of difference. So you think that all this is going to help us? No, it is going to damage us. I do not think so. میں نہ آفیشیل ہوں لیکن آپ کو میں بولتا ہوں کہ یہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن, یہ شیطان جیسے آپ کے لنزی گرائم اور دوسرے اور ہیکسٹ اور ایون دا پریزیڈنٹ who is not a reliable person, الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم نے پوچھا there is no way that Saudi Arabia will want the jung to go on,
کیونکہ ابھی جیسے میں نے کہا حج آ رہا ہے, رمضان میں کتنے لوگوں کا ڈسرپشن ہوا, زندگی میں انہوں نے جمع کیا عمرے کے لیے آنے کے لیے, ابھی حج کے لیے آنے کے لیے, all these are hanging in the balance. تو نہیں چاہتے ہیں. اور آپ اگر بھی انسان سیلفش ہو, فار مورل ریزنس کو آپ چھوڑ دیں, اکنامک ریزنس کے لیے جنگ از ویری بیڈ. Nobody is going to be a winner except for Israel. Even جیسے آپ نے کہا کہ کون گارنٹی, امریکہ میں give a guarantee, وہاں کوئی رول آف لا پھر بھی ہے, there are some nice people, لیکن there is no guarantee from Israel. یہ شیطانی ملک ہے, زائنسٹ ملک ہے, ایکسپینشنسٹ ملک ہے, and the Arabs, میں نے آج بھی ٹویٹ کیا, should now focus to contain and thwart their expansionist plans. So the mood here is nobody wants jang. Let me take some views from Faiz صاحب. Faiz صاحب, گارنٹی کون دے گا سر؟ امریکہ پہلے بھی 2 دفعہ مذاکرات کرنے کے بعد حملہ کر چکا ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے, ایران کو گارنٹی کون دے گا؟ دیکھیے, اس میں جو اصل میرا خیال جو حکمت عملی نظر آتی ہے ایران کی, وہ یہی ہے کہ اسرائیل کے اور امریکہ کے نقصانات اتنے کر دیے جائیں, اکنامکلی, پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹک نقصانات اتنے ہو جائیں کہ وہ دوبارہ اس طرف کا رخ کرنے پہ تیار نہ ہوں اور 10,000 دفعہ سوچیں. اور یہی غالباً وہ اسٹریٹجی ہے جس کی تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور کسی اور میڈیشن کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی گارنٹی ابھی نہیں ہے کہ اگر آج کو یہ بیٹھ کے مان لیتے ہیں تو کل اسرائیل کوئی پھل جھڑی نہیں چھوڑ دے گا بیچ میں سے. ٹھیک ہے, امریکہ, پاکستان اور امریکہ اور ایران کے درمیان, پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے, دونوں کے درمیان ٹھیک ہے ہو جائیں گے, لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اسرائیل کوئی شرارت نہیں کرے گا؟ اور دیکھیے, یہ تو آن ریکارڈ ہے. مارکو روبیو نے کہا, ہیکسیٹ نے کہا کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل کے کہنے پر کی. بہت کھلے عام پریس کے ساتھ اس نے کہا کہ اگر ہم نہیں کرتے تو اسرائیل حملہ کر چکا ہوتا اور ہم کو مجبوراً اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے اس میں کودنا پڑتا, اس لیے ہم نے پہلے ہی سے یہ حملہ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے گارنٹیز کا, اور اس میں ایک ہی شرط ہے, وہ یہ کہ اگر شاید امریکہ کی کاسٹ یہ اتنی بڑھا دی جائے, اگر ایران اس بات کا کیپیبل ہے, اس میں اتنی صلاحیت ہے, اتنی طاقت ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی اتنی قیمت بڑھا کر, نقصانات پہنچا کر ان کو واپس ہٹنے پر مجبور کر سکتا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک اچھا ایک سینیریو ہوگا اس کے لیے. بہت شکریہ فیض رحمان صاحب, جان حسین صاحب اور خالد معینہ صاحب. تینوں تجزیہ کاروں کی گفتگو آپ نے سنی, لیکن جہاں پہ جیو پولیٹیکل سچویشن اس وقت اس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے, وہیں پہ لوکل پالیٹکس کے اندر آج ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے, جو حکومت سے کافی ناراض دکھائی دیتے ہیں اسی موجودہ جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے. کیا کہہ رہے تھے وہ, ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. پلیز اسٹے ود اس. سب سے پہلے تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں. جب بھی کسی ملک پر کرائسس آتے ہیں تو اس ملک کا وزیر اعظم اپنی قوم کو, اپنی پارلیمان کو اعتماد میں لیتا ہے. بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے. پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے فیصلے قوم کا عظیم لیڈر جناب عمران خان صاحب کریں. ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر کوئی بھی سنبھالنے والا نہ ہو. ان کی یہ نیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے. ان حالات میں بھی ان کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانا ہے, تو پھر صرف پاکستان تحریک انصاف نے بھی ملک کا سوچنا ہے. 7 مہینوں میں $5 ارب سے زیادہ قرضے لیے جاتے ہیں اور شاہ خرچیاں اتنی کہ 12 ارب روپے کے جہاز لیے جاتے ہیں. صرف پاکستان تحریک انصاف نے ہی یہ ذمہ اٹھایا ہوا ہے کہ ملک پر سخت حالات آئیں گے تو قربانی پاکستان تحریک انصاف نے ہی دینی ہے. ناظرین ویلکم بیک. آپ نے دیکھا سہیل آفریدی صاحب کافی ناراض ہیں. آج بڑی ایک طویل انہوں نے پریس کانفرنس کی, گلے شکوے کیے حکومت سے. انہوں نے کہا جناب آن بورڈ نہیں لیا جا رہا, بند کمروں میں فیصلے کیے جا رہے ہیں. اسی میں مزید بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی صاحب آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہی موجود ہیں. شکریہ اختیار صاحب. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنچوتا صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے. نعیم حیدر پنچوتا صاحب, یہ اتنے گلے شکوے, پاکستان کی تو جناب پوری دنیا میں تعریفیں ہو رہی ہیں کہ میڈیشن کروا رہا ہے, ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ری ٹویٹیں کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی, لیکن آپ کافی ناراض دکھائی دیتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش. دیکھیں, صرف میری حد تک بات نہیں ہے منصور بھائی, یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ ان کا لیڈر صرف عمران خان ہے اور انہوں نے 8 فروری کو ووٹ دیا ہے کہ آپ پاکستان کو لیڈ کریں.
नंबर 2 बात ये रह गई कि जहां ईरान के ऊपर हमला किया गया, पहले जारियत की गई इजराइल और अमेरिका की तरफ से, तो पाकिस्तान को चाहिए था कि नाम लेकर ये तमाम जो फार्म 47 के मुताबिक बनाए गए हैं, इक़्तिदार के अंदर बैठाए गए हैं, इनका हक बनता था नाम लेकर उनके ऊपर मजम्मत करते। लेकिन उन्होंने ना ट्रंप का नाम लिया, ना इजराइल नेतन्याहू का नाम लिया, क्योंकि ये अमन अवार्ड के लिए उनको नामजद कर चुके हैं। फिर पाकिस्तानियों ने ये सवाल उठाया कि आप अमेरिका के अड्डों के ऊपर हमले को क्यों दिफा कर रहे हैं, उनको क्यों आप आगे से उसका डिफेंस ले रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि वो हमले जो हैं ईरान की तरफ से हुए हैं वो गलत हुए हैं। आपको तो चाहिए था कि खुल के इस्लामी ममालिक के साथ खड़े हों, जहां भी इस्लाम का मामला हो तो पाकिस्तानी मुसलमान इस्लाम के साथ खड़े होते हैं। आपके सामने सारी बात है कि ट्रंप ने खड़े होकर कहा कि उनके जो है वो एक मिनट अमेरिका की तरफ से जो भी उनका तर्जुमान था। नईम साहब, पाकिस्तान ने दिफा किया है कि जनाब अमेरिका की जानिब से जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान उसका दिफा किया, फरमा रहे हैं। देखिए, अमेरिका की जानब से जो हमले किए गए ईरान के ऊपर, मैं ये कह रहा हूं कि जो ईरान ने अपने जवाबी वार के अंदर अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया, उसकी इन्होंने मजम्मत की कि ईरान ने क्यों जवाबी अमेरिकी अड्डों के ऊपर क्या नहीं किया उनके भाई। पास डिफेंस नईम का साहब, हक नहीं है? नईम साहब, अमेरिकी अड्डों पे नहीं किया, खलीजी ममालिक के ऊपर जिसमें सऊदी अरब, आपके मुस्लिम बरादर ममालिक शामिल हैं, उनकी सिविलियन आबादियों के ऊपर जो हमले हुए हैं उसकी कहा है कि उसकी रोकथाम होनी चाहिए। दोनों चीजों में फर्क है ना नईम साहब? नहीं, देखिए, बिल्कुल इन्होंने नहीं कहा कि अमेरिकी अड्डों के ऊपर जो हमला किया गया है उसकी मजम्मत जो है उससे हम पीछे हटते हैं, बल्कि इन्होंने कहा कि जो भी वार किया गया ईरान की तरफ से, इन्होंने ओवरऑल तमाम तर जो हमले किए गए ईरान की तरफ से उसकी मजम्मत की है। तो ईरान शुक्रिया किस बात का अदा कर रहा है? अमेरिकी अड्डों को बिल्कुल निशाना बनाए। नहीं साहब, ईरान शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है? शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है ईरान फिर पाकिस्तान का? देखिए, ईरान, देखिए, एक बंदा मजलूम है, उसके लिए कोई अगर थोड़ी बहुत भी आवाज उठाता है तो वो कर्टसी के अंदर ये कहता है कि ठीक है जी, शुक्रिया आपका। अभी आप कह रहे थे आवाज ही नहीं उठाई पाकिस्तान ने। उसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम उन अड्डों के ऊपर हमले के मौक़िफ़ सर, अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान ने आवाज ही नहीं उठाई ईरान के लिए, तो वो आगे से शुक्रिया कह रहे हैं, वो एवं शुक्रिया कही जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि जो उन्होंने कहा कि अमेरिका जो ईरान के ऊपर हमले हुए हैं उसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन ट्रंप और इजराइल का नाम नहीं लिया गया। तो जो उनकी हद तक वैसे उन्होंने मजम्मत की, उसके ऊपर उन्होंने कर्टसी के अंदर कहा, लेकिन जो उनका मौक़िफ़ क्लियर स्टांस होना चाहिए था, जो ये कह रहे थे कि ये नबियों के मानने वाले हैं, इनको कैसे हम मिसाइल बनाने की इजाजत दे सकते हैं? तो उनको आज भी क्या हमने नोबेल इनाम देना है? क्या आज भी हमने उस अमन बोर्ड का हिस्सा बना है जहां फलस्तीन की मर्जी शामिल नहीं है? क्या आज भी हमने इजराइल के साथ बैठना है, इमरान खान के साथ हम नहीं बैठ सकते? तो ये सारा मौक़िफ़ पूरी कौम का मौक़िफ़ है जो ईरान के हक में लोग। इजराइल के साथ कौन बैठ रहा है सर? जो गोलियां चलाई गई मंसूर नहीं भाई, इजराइल के साथ कौन बैठा है भाई? एफआईआर किधर है? नईम साहब, इजराइल के साथ कौन बैठा है भाई? इजराइल के साथ कौन बैठा है नईम साहब? इजराइल के साथ कौन बैठा है और कौन कह रहा है हम इजराइल के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फार्म 47 के मुताबिक, वो बैठने के लिए तैयार है। किसने कहा? वो तो नेतन्याहू के साथ बिल्कुल रेडी होने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उस बोर्ड के अंदर ये बैठे हैं। ये किसने कहा नईम साहब? नईम साहब, ये किसने कहा आपको? ये आपने कहाँ पढ़ा है? क्या आपको शहबाज शरीफ साहब ने कहा है? आपको सदर मुमलिकत ने कहा है? कौन सी स्टेटमेंट पाकिस्तान की या दफ्तर खारजा ने कहा है कि जनाब हम तैयार हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठने के लिए? कहाँ पढ़ा है आपने ये? देखिए, जो अमन बोर्ड है उसके अंदर फलस्तीन शामिल नहीं है, उसके अंदर इजराइल शामिल है, उसके अंदर नेतन्याहू शामिल है। क्या उसके साथ ये नहीं बैठेंगे? तो वो तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी शामिल है। छोड़ें जी, अक़वाम मुत्तहिदा के जो लोग शामिल हुए हैं, जो मेंबरान शामिल हुए हैं, क्या वहां फलस्तीन ने इसकी जो है मंजूरी दी है? कि हम इस बोर्ड की जो तख्लीक है, जो इसके मकासद हैं, हम उनको तस्लीम करते हैं? उस बोर्ड का मकसद ये है कि आप एक काम करें ना, तो आप एक काम करें ना नईम साहब, आप एक काम करें ना, सुन ले, आप एक काम करें, आप आपके जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो एक पैगाम, ये भी जाके ना, ये प्रोग्राम जब खत्म होगा उनको अगला कॉल उनको कीजिएगा, उनसे कहिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेटर पैड के ऊपर या ट्वीट के ऊपर ना एक स्टेटमेंट निकलवाइए कि कल को हम अगर हुकूमत में आए तो पाकिस्तान जो है वो किसी सूरत ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसका हिस्सा नहीं बनेगा, पाकिस्तान अपने आप को पुल आउट कर लेगा। हमारा अमेरिका के इस बोर्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आप ये स्टेटमेंट निकलवा दें। बिल्कुल जी, हमारा मौक़िफ़ क्लियर है। मैं आपको भैया अगले 24 घंटे में स्टेटमेंट आनी चाहिए। करता रहता हूं कि हम समझते हैं कि फलस्तीन का जो उनका हक है, वो जो उनकी हदूद है, उसको तस्लीम किया जाए। मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म है हम उसके खिलाफ हैं, और हम कहते हैं कि जो ईरान के हक में लोग निकले, जो उन पर गोलियां चलाई गई हैं, उनको
جو ہے وہ بالکل انصاف ملنا چاہیے. آپ تو ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنا کر ان کا بھی فوجی ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. اب میں جواب لے لوں سر. میں کہیں کہ آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. بھائی آپ بتائیں, میں سر پوچھتا ہوں نا, آپ نے سوال اٹھایا. نہیں صاحب, آپ نے سوال اٹھایا, میں جواب لے لیتا ہوں نا سر, میں حکومت سے جواب لیتا ہوں. آپ بتائیں جی, آپ ایران کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ ہنس رہے ہیں, جواب دیں. نہیں میں تو بہت شکریہ. یہ جو ایران ہے وہ متاثرہ فریق ہے. ایران کی پارلیمنٹ نے پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائے تھے آج سے چند مہینے پہلے. تو کہہ رہے ہیں وہ مظلوم ہے, وہ تو ایوی انہوں نے لگائے ہیں. تو کسی اور کا کیوں نہیں لگاتے؟ کسی اور ملک کا کیوں نہیں لگاتے؟ صحیح. پاکستان کا اس لیے لگاتے ہیں کہ میرے خیال میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو شاید یہ بھول گئے یا یہ یاد خود کو دلانا نہیں چاہتے ہیں کہ سلامتی کونسل میں پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے ایران کے حق میں آواز اٹھائی. ٹھیک. یہ ان کو اس وقت پاکستان کی جو منفرد پالیسی ہے سفارتی, اس کی تو دنیا معترف ہے. ملیشیا کیا, تو اردن کیا, شام کیا, قطر کیا, یو اے ای کیا, ترکی کیا. نہیں لیکن وہ نہیں ہے نا سر, اگر کسی پاکستان کی اتنی کو بڑی سیاسی جماعت معترف نہیں ہے. سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یا نریندر مودی کو پرابلم ہے یا نیتن یاہو کو پرابلم ہے. آپ ان کو منائے نا سر, آپ ان کو منائے نا. ہمارے بھائی ہیں, ہم تو کہتے ہیں ان کو کہ دیکھو جس دن مذاکرات کامیاب ہوں گے اس دن تو ہمیں نریندر مودی بھی مبارکباد دے دے گا, اس دن تو نیتن یاہو بھی دے دے گا. آپ کو تو ابھی یہ گٹس اپنے شو کرنے چاہیے. آج آپ مبارکباد دے دیں کہ جو مذاکرات کی میز سجانے پاکستان جا رہا ہے, یہ صرف مسلم لیگ نون کا نہیں, یہ پورے پاکستان کے سر پہ یہ پگ اور یہ تاج سجنے جا رہی ہے. مذاکرات کو بھی اللہ کامیاب کرے, وہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن اب تک کی یہ جو کامیابی ہے یہ ہماری ہسٹری کی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اتنے گٹس ہونے چاہیے, مبارکباد دے. دیکھیں یہ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, خطے کی تمام صورتحال پہ بشمول افغانستان پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا گیا. سر آپ نے وزراء اعلیٰ کے ساتھ ملاقات کی آج وزیر اعظم کی, وہ کینسل کر دی. وہ کیوں کینسل کیا آپ نے؟ آپ نے ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. اچھا, وہ جب میٹنگ بلائی گئی تو اس میں کوئی بھی ایک تحریک انصاف نہیں آئی, باقی ملک کی تمام پولیٹیکل آج کی بات بیٹھی. سر, یہ آج تھی, آج کی بات ہے وہ بتاتا ہوں. پرائم منسٹر کی کچھ مصروفیات ایسی ہیں کہ آج ان کی ایک دو میٹنگز اس کے علاوہ اور بھی تھی, وہ بھی کینسل ہو گئی. میں اس کی تفصیل بتا نہیں سکتا, لیکن دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو یہ میٹنگ اگر آج نہیں ہوئی تو کل ہو جائے گی, لیکن یہ ہوگی. ٹھیک. ان کی اور پارلیمنٹ پرائم منسٹر کی بہت زیادہ ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں وہ کہہ رہے جی وزیر اعلیٰ نے کہا بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں, ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جاتا. میں وزیر اعلیٰ صاحب کو اتنا کہوں گا کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں نہ موقع کو دیکھتے ہیں نہ محل کو دیکھتے ہیں. آپ کو پنجاب کا وہ جہاز تو یاد رہتا ہے ہمیشہ, آپ کو نظر بھی آتا ہے, جو ایئرپورٹ پہ کڑا ہے, گراؤنڈ ہے. آپ کو 1 ارب درخت کبھی اس کا آپ ذکر نہیں کریں گے. کبھی آپ نہیں بولیں گے کہ 13 ارب روپے کا جو رمضان پیکج ابھی آپ نے دیا ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچا. 5,000 اس کا فارمولہ یہ طے ہوا تھا منصور علی خان صاحب کہ 5,000 نام دے گا ہر ایم این اے, 5,000 نام دے گا ہر سینیٹر, 5,000 نام دے گا ہر ایم پی اے اور وزیر. اور وہ پیسے تقسیم ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیموں کے ذریعے. واپس آدھے 5,000 ان کو دیے, باقی ان سے واپس لیے. وہ چلائیں گے اپنی پارٹی کے لیے اور اپنی جیبوں میں ان کے بھرنے کے لیے. ابھی تنظیم بننے لگی. پورے کا پورا 13 ارب روپیہ یہ لوگ کھا گئے ہیں. 200 سر یہ ایکوزیشن ہے, یہ دوبارہ آپ الزام لگا رہے ہیں. میں پھر کہتا ہوں اگر میں آپ کو ویڈیو کی ایویڈنس دے دوں جو سہیل افریدی کے اپنے حلقے کی مسجد میں تراویح کے بعد بیٹھ کر لوگوں نے بددعائیں دی اور اس کی ویڈیو ہو تو, اگر میں آپ کو کرک کی دوں, اگر میں آپ کو کوہاٹ کی دوں, اگر میں آپ کو سوات کی دوں, پبلک کہہ رہی ہے بھائی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ عوام کہہ رہی ہے خیبر پختونخوا کی. ایک سیکنڈ, 500 ارب روپیہ یہ لوگ کھا گئے ہیں باجوڑ کی ریہیبلیٹیشن کا, 500 کروڑ. اور تقریباً سر دھیان سے الزامات لگائیے گا, آج کل آپ لوگوں نے پیکا کا قانون جو منظور کیا ہوا ہے, آپ کے اوپر ہی پیکا لگ جائے گا. 500 کروڑ روپے باجوڑ کا, 400 کروڑ روپے تیرا آپریشن کا, جس میں ابھی تک تقریباً کوئی 80 کروڑ تقسیم کیے جا چکے ہیں, اور 320 کروڑ روپے یہ کھاکو گئے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں مجھے یہ بتائیے, جواب لے لوں نا, ایک جملہ کہتا ہوں پھر ادھر آپ چلے جائیے. آپ کے اپنے ناک کے نیچے جو کرپشن ہو رہی ہے آپ کے صوبائی وزراء کر رہے ہیں, سہیل افریدی صاحب
آپ اس کی طرف ذرا تھوڑی سی توجہ دیں. ہر وقت یہ لان تان والی سیاست جو ہے یہ بھی بے نعیم وقت صاحب کی آپ راگنی ہے. اپنی کتابیں کھول کے رکھ دیں جی ان کے سامنے, اپنی جو کتابیں ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں جی اربوں کی کروڑوں کی کرپشن ہو رہی ہے, بتائیں سر ان کو سیٹسفائی کریں ان کو. منصور بھائی, میں نے سوال کیا تھا پچھلے سیگمنٹ کے اندر کہ جو لوگوں کا قتل عام کیا گیا, لوگوں کو شہید کیا گیا, وہ ایف آئی آرز کے ادھر ہیں, ان کو انصاف کدھر ملا ہے؟ آپ نے تو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے وہ سارا کچھ کیا اور کر رہے ہیں. تو لہٰذا آج ثابت ہو رہا ہے کہ کون اسرائیل کا یار ہے, کون امریکہ کا یار ہے, اور کون جو ہے وہ اصل غدار ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے بات کی کرپشن کی, انہوں نے کہا جی کہ رمضان پیکج نہیں پہنچا. رمضان پیکج جو ہے وہ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان تک پہنچنا ہے. اختیار ولی صاحب, آپ تو مستحق نہیں ہیں, آپ تک تو نہیں پہنچنا تھا, ان لوگوں تک پہنچ چکا ہے جن تک پہنچنا تھا. وہاں تمام تر جو عمل کیا گیا اس میں بالکل ٹرانسپیرنسی کا پورا خیال رکھا گیا. 1 روپے کی کرپشن دینے کی بھی آپ ثابت کر کے دکھا. 1000 ویڈیوز آپ بنا کر لے کر آ جائیں. آپ تو ویڈیوز بنانے کے ماہر ہیں نا, آپ تو 9 مئی کے بعد بھی ویڈیوز بنانے کے ماہر ہیں. اغوا برائے بیان, اغوا برائے تاوان ہوتے تھے, لیکن اب تو پارٹی چھڑوانے کے لیے بیانات لوگوں نے دیکھے, تو لہٰذا وہ تو آپ ماہر ہیں. جہاں آپ نے بات کی کرپشن کی, تو آپ کرپشن کی نظر ذرا دوڑائیے پنجاب کی طرف, جہاں مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے. وفاق کی طرف دوڑائیے, جہاں آئی ایم ایف نے کہا کہ 53 ارب روپے کی کرپشن ہوئی. 1000 روپے کی مریم نواز صاحبہ نے کرپشن کی. جہاں 2000 کا سکینڈل آیا, جہاں دبئی لیکس آئیں, جہاں لندن گندم سکینڈل آیا, وہ کرپشن تو آپ کو نظر نہیں آتی. آج بھی ڈی پی او, ڈی سی او, میں پنجاب کے اندر بیٹھا ہوں, میں پنجاب کے شہری ہوں, ڈی پی او, ڈی سی او آج بھی ایم پی ایز, ایم این ایز کی مرضی سے لگتے ہیں, آج بھی ایس ایچ اوز مرضی کے لگتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال یہاں بیرا کی دے دیتا ہوں. یہاں پر ڈی ایس پی ہیں گجر صاحب, ان کو لگایا گیا, ٹھیک ہے جی, یہاں کے جو رہنما ہیں ان کی مرضی سے. جب ان کو ٹرانسفر کیا گیا فوراً نہیں, انہوں نے فون کیا آئی جی کو, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو مجھے قبول نہیں ہے کہ آپ نے اسے ٹرانسفر کر دیا. 1 سے 1.5 مہینہ تک وہاں پوسٹیں خالی رہی. انہوں نے کہا کہ اسی ڈی ایس پی کو دوبارہ لگائیں گے, کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے, لوگوں کے اوپر جیلی مقدمات بنانے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کرنی, ان کے ساتھ ظلم کرنا, پی ٹی آئی کے لوگوں کو انصاف فراہم نہ کرنا, وہ سلسلہ جاری رکھنے کے لیے. تو کہاں کرپشن کی بات کریں پی ٹی آئی کی؟ آپ کے سامنے معاملہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ملازمین ہیں سڑکوں کے اوپر در بدر پھر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی. صاف ستھرا پنجاب آپ کا کدھر ہے؟ وہاں آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ رو پیٹ رہے ہیں. وہاں پہ ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, جو ملازمین ہیں, وہ رو پیٹ رہے ہیں کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی, اور آپ 12 روپے کا تیارہ لے کر. میں جواب لے لوں سر. اختیار صاحب, آپ کے اپنے پنجاب کے اندر سر یہ بڑے برے حالات ہیں جی. نعیم صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, وہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے. سر دیکھیں پولیس افسروں کی کس طرح تعیناتیاں ہو رہی ہیں. سر نعیم صاحب جو ہے ان کی مجبوری ہے, یہ تو یہ بولیں گے اگر کوئی چیز ان کے پاس ایسی ہو تو یہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں؟ ان کی اسمبلی میں ممبر اس پہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ آپ دونوں ہی نہیں لے رہے, کورٹ میں کیوں نہیں آپ جاتے؟ بتائیں, آپ ثبوت لانے کے لیے تیار ہیں اس کرپشن کے؟ جو مجھے, میں نے جو بات آپ کو بتائی ہے, میں نے یہ باتیں وزیر اعظم کے نوٹس میں لائی ہے. ایون میں نے اتنی کمپلینٹ کر دی ہے کہ جو ڈائریکٹر جنرل نیب ہے, جو نیب کا ادارہ ہے, یہ کر کیا رہا ہے؟ اگر نیب نے خیبر پختونخوا کا رستہ دیکھ لیا تو یقین کریں یہ اگلے 15 سال تک فارغ نہیں ہوں گے. تو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہم نہیں کر رہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں تو اب اس نہج پر آ چکا ہوں کہ جو میں نے کہا ہے, نہیں حیدر پنجوتا صاحب آپ گواہ رہے ہیں. نہیں حیدر پنجوتا صاحب, اگلے ہفتے اگر یہی تمام الزامات کے ثبوت لے آئے, آپ فیس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں بالکل فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم دونوں رائٹ لیٹر ٹو دی نیب. میں نیب کو خط بھی لکھ رہا ہوں, میں نیب کو خط بھی لکھنے جا رہا ہوں کہ یہ معاملات ہیں اور اس میں ہاتھ ڈالیں. ایک منٹ. اور نعیم صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں جی میں تمام تر ثبوت جو ہے میں لانے کے لیے تیار ہوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے یہ جو ستھرا پنجاب اور یہ سارے جو الزامات لگائے, آپ میرے پروگرام میں سارے ثبوت لانے کے لیے تیار ہیں تاکہ اختیار ولی صاحب جواب دے سکیں؟ میں نا ابھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کو میں ابھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں کہ کس طرح ستھرا پنجاب بیرک کے اندر لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی. میں آپ کے سامنے اس ڈی ایس پی صاحب کا نوٹیفیکیشن بھیج دیتا ہوں کہ ان کو ٹرانسفر کیا, اس کے بعد سیٹ خالی رہی اور دوبارہ ان کو ٹرانسفر کر دیا. ٹرانسفر پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے تمام سب رکھنے کے لیے تیار ہوں. میں تو لمبا جاتے ہی نہیں ہوں. نعیم صاحب ایک منٹ, میرا سوال سن لیں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا خیبر پختونخوا میں ایم این ایز, ایم پی ایز کی مرضی سے پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہوتی؟ ایم این ایز, ایم پی ایز کی مرضی سے پوسٹنگ ٹرانسفر ہاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بالکل میری نالج میں نہیں ہے. میں دل پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ میری سامنے کسی نے نہیں کہا میرے جناب یہ ڈی پی او کو لگا دیں. 2 ڈی پی اوز ہیں, ایک ڈی پی او ڈی آئی خان ہے, ایک ڈی پی او ثوابی ہے.
नईम भाई से पूछें और इनको बताएं कि जरा आपने सोहेल अफरीदी से पूछें कि लीजिए ना आपने मंसूर जो भाई, डी मंसूर भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जवाब ले लें नईम साहब गुज़श्ता महीने नईम साहब का आपको जवाब क्यों लें। ट्रांसफर किया? जवाब दे रहे हैं। आप इख्तियार वली जी, जी। साहब को कहें कि आप हाँ, दिल के बोलें। ऊपर करप्शन, आप दिल पे हाथ रखें कि करप्शन पंजाब के अंदर नहीं हो रही, वफाक के बोलें अंदर जी, दिल पे नहीं हो रही है। दिल पे हाथ रखें। नहीं हो रही। सर दिल पे हाथ रखें। रख दिया नहीं दिल पे हाथ रख दिया। रखें यार, ये क्या बात है? रख दिया। मेरे दिल पे नहीं, अपने दिल पे रखना है। मैं कहता हूं कि नहीं हो रही, मैं तसल्ली से उन्होंने दिल पे हाथ रख के बात की, आप भी दिल पे हाथ मैं रख के आपको बात सबूत देने के लिए तैयार हूँ, आप सबूत दें। हमारा एक ही दिल है। करें। ए, वो सर ये टिपिकल वो पॉलिटिशियंस एक दूसरे पे इल्जामात लगाते रहते हैं। मेरे मैं को- वही कहता हूं कि कम अप along with the relevant evidence, यही बैठ के आप डिसाइड कर लें। ठीक, मैंने जो कहा आई विल प्रूव दैट, चले। अदरवाइज आई विल मंसूर से साहब, मैं सॉरी। एक और अगर ये नहीं मैं एक प्रूव कर आपके प्रोग्राम से सके, एक और आखिरी गुजारिश 30 सेकंड है, आखिरी 30 सेकंड है। नईम साहब बोलिए। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये कहना चाहता हूं कि आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मेरी पिटीशन जो है मेरे हलके की खारिज कर दी है टेक्निकल बुनियादों के ऊपर। ओथ कमिश्नर और उसकी मोहर और यहाँ पर नहीं लगाई, इस जगह पर नहीं लगाई, हालांकि हमारी तरफ से एक दरखास्त दी गई थी कि मेरी पिटीशन को उसमें अमेंडमेंट की मुझे इजाजत दी जाए। शफकत अमान हमारे सरगोदा से एमएनए हैं, उनके खिलाफ एक बंदे ने दरखास्त दी, लेकिन उसकी अमेंडमेंट करने के लिए दरखास्त को कबूल कर लिया गया, मेरी दरखास्त को भी खारिज किया गया, मेरी पिटीशन को भी खारिज किया गया। मेरे जो यहाँ पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जो जज बैठे हुए थे, जिनका नाम राना जैद था, जो रिटायर्ड जज थे, जिस पर यहाँ पर चीफ जस्टिस जो मौजूद थे, उन्होंने उस वक्त कहा था कि रिटायर्ड जज नहीं होने चाहिए। सर, बहुत क्योंकि शुक्रिया। ये बाइस होंगे और वो सर, जज जल्दी, यहाँ पे इख्तियार साहब, जज इख्तियार साहब की बारी। 30 सेकंड। जल्दी, ये मैं दिल पे हाथ रखे, ये मैं एक मिनट नईम साहब, दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, नईम साहब गवाह रही है कि अगर पंजाब की हुकूमत पे चोरी और करप्शन साबित हुई, मैं कभी वकालत नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आपकी हुकूमत पर साबित बोले हुई जा रहे हैं, सुन तो तो लें फिर यार। आप भी उसकी वकालत नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। नहीं मैं तो पंचोता साहब, इख्तियार वली साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम देखा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।